29 سالہ ایک جرمن خاتون ڈاکٹر روتھ فاؤ نے 1960 میں کراچی کی ایک کچے کوٹھوں کی بستی میں قیام کا فیصلہ کیا تو سب حیران رہ گئے۔ تب کراچی آئی چندری گڑھ روڈ سے متصل ریلوے کالونی میں لوگ کوڑ کے مریضوں کو لا علاج سمجھ کر ڈال دیتے، جہاں وہ سسک کر مرتے رہتے۔ ابتدا میں وہاں ایک ہسپتال کی بنیاد رکھی اور کوڑ کے مریضوں کی پوری بستی کا خاتمہ کر دیا۔ وہ پاکستان میں اپنی زندگی کے 50 سے زائد برس ایک چھوٹے سے کمرے میں تنہا رہی۔ چارپائی نما بستر سرہانے رکھا، کولر میز پر چند کتابیں اور سامنے میز پر رکھے کچھ برتن۔ روتھ فاؤ نے کبھی اپنی یا اپنے کام کی تشہیر نہیں چاہی، خاموشی سے کام کرتی رہی اور خاموشی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ 1988 میں روتھ فاؤ کو پاکستانی شہریت دینے کا اعزاز ملا اور عالمی اداروں نے 1996 میں پاکستان کو لیپریسی کنٹرول کرنے والا ملک قرار دے دیا۔ ڈاکٹر روتھ فاؤ نے موت سے قبل اپنی 3 خواہشات کا اظہار کیا تھا کہ اس کا علاج کسی صورت وینٹیلیٹر پر نہیں کیا جائے گا، دوسرے یہ کہ جب وہ مر جائے تو اس کی میت کو لیپریسی سینٹر لایا جائے۔ اس کی یہ 2 خواہشات پوری کی گئیں۔ میت لیپریسی سینٹر آئی تو سب کی ہچکیاں بند گئیں۔ ڈاکٹر روتھ فاؤ کی آخری خواہش یہ تھی کہ اسے عروسی لباس میں دفن کیا جائے۔ وہ سرخ جوڑا پہن کر تابوت میں لیٹی تو جہان کا سکون اس کے چہرے پر تھا۔ روتھ فاؤ ساری زندگی دلہن نہیں بنی کیونکہ وہ راہبہ تھی اور اپنے عقیدے کے مطابق دنیا تیاگ دی۔ ایک اکیلی فاؤ نے جزام کا پاکستان سے خاتمہ کر دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر روتھ فاؤ نے خدمت اور اپنی کاز کے ساتھ محبت اور کمٹمنٹ کی ایک لازوال مثال قائم کی، مگر ہم اپنے محسنوں کو بہت جلد فراموش کر دیتے ہیں۔